دوستو، دین سب سے بڑی طاقت ہے، ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہی سارے بزرگوں کا پیغام ہے۔ یہ بزرگوں نے جو دنیا کو تسخیر کر لیا اور دلوں پہ لاکھوں کروڑوں دلوں کے اوپر آج تک اپنی حکومت کا سکہ جمع رکھا ہے، یہ صرف اس دین کی قوت سے جمایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی طاقت، قوت، جاؤ حشمت کسی کام کی نہیں۔ اس سے ظاہری طور پر، وقتی طور پہ آدمی کچھ سہارا ضرور حاصل کر سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہم یہ بات آج بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں اچھی طرح، اور اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایمان کی طاقت کی قوت ہمیں دکھا رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ملک، 30 ممالک تقریباً 20 سال تک جناب دنیا کا بہترین اسلحہ لے کر، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہر قسم کے آلات کے ساتھ، تباہ کن آلات کے ساتھ ہیں جی، اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں۔ ذرا دیکھیے آپ کہ اب ساری کوششیں کر چکنے کے بعد بالآخر ایمان کے مقابلے میں کیسے پسپا اور ذلیل اور خوار ہو کے گئے ہیں کہ اس سے بڑا نقشہ ذلت و خواری کا، اس مادی طاقت کا ایمان کے مقابلے میں، اس کفر کی طاقت کا، اس سے بڑا نقشہ ذلت و خواری کا کہاں دیکھیں گے آپ آج کے دور میں۔ دوسری طرف بالکل بے وسائل، جن کے بلے کچھ بھی نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی بیرونی امداد نہیں، کوئی بڑی لمبی چوڑی فوج نہیں، کچھ بھی نہیں، پیروں میں جوتے بھی پھٹے ہوئے، لباس بھی ان کے پرانے، اور ان کے حالت یہ کہ کچھ نہیں، کھانے پینے کے بھی وہ سامان ہوئے ایسا نہیں جو ادھر 40 کروڑ ڈالر روزانہ امریکہ اپنی فوج پر خرچ کر رہا تھا، روزانہ 40 کروڑ ڈالر خرچ کر رہا تھا، تو ظاہر ہے وہ ان کو مال کھلا رہا تھا نا، ان کو پال رہا تھا، ان کو دنیا بھر کی خوراک دے رہا تھا، بہترین طاقتور دوائیاں کھلا رہا تھا، سب کچھ کر رہا ہوگا۔ اور یہ بیچارے یہ کہاں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہوں گے، اور کیا اسلحہ ان کا، کیا ان کی تیاری، کچھ بھی تو نہیں۔ مگر دیکھ لیں ایمان کی طاقت، اللہ اکبر، کیا بگاڑ لیا۔ یہ بڑا عجیب و غریب نقشہ ہے، بڑا عجیب و غریب۔ اس واقعہ سے پہلے کل تک ہماری امیدوں کے سورج ڈوبتے جا رہے تھے کہ اب ہوگا کیا، یہ بدمعاش قومیں یہ مسلمانوں کا کیا حشر کریں گی۔ انہوں نے فلسطین میں ہمارا بھرکس نکال دیا، انہوں نے کشمیر میں مار مار کے ہماری ایسی تیسی کر دی، انہوں نے کہاں نہیں پیٹا، انہوں نے بوسنیا میں انہوں نے ہمارا کیا حشر کیا ان ظالموں نے، انہوں نے اور چیچنیا میں اور مختلف علاقوں میں، پھر ہمارے اپنے ملکوں میں اتر کے یہاں ایشیا میں، عراق میں، اور جناب شام میں، اور کہاں کیا کیا نہیں کر دیا۔ لاکھوں لوگ ان لوگوں نے، میانمار میں کیا ہوا تھا دیکھیں آپ، کس طرح مارے گئے تھے لوگ۔ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ لگ رہا تھا کہ کہاں رکیں گے، اور اوپر ہمارے حال یہ کہ حکمران سارے سجدے میں، ان کے آگے جھکے پڑے ہیں، بکے پڑے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کتنی نسلوں کا سودا کر دیا تھا جو اٹھا کے سر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، کچھ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس طرف قوم کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی خوشامدیں کرنے میں، ان کو بنانے میں، ان کو راضی کرنے میں۔ کل ہی کی بات ہے، سارے عربی جو ہیں جن کو دنیا سمجھتی تھی یہاں سے اسلام شروع ہوا ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے، مکہ ان کے پاس، مدینہ ان کے پاس، وہ سارے کے سارے بھاگ بھاگ کر یہودیوں کی گود میں بیٹھے ہیں۔ کل کی بات ہے یہ۔ اسرائیل کو ماننے کے لیے کیسے بےتاب ہوئے ہیں، کیسے بے چین ہوئے ہیں، مسلمانوں کو تو پرے کر دیا، اور ہندو کو اور یہودی کو گلے سے لگایا ہے، ان کو ایوارڈ دیے، ان کے سفارت خانے کھولے، ان کے لیے تعلیم میں تبدیلیاں، نصاب تبدیل، ان کے مندر بنے، عبادت خانے بنے، ان کے تہوار منائے گئے، یہ سب ہوتا رہا، کوئی بولنے والا نہیں۔ اور ایک بیچارہ فلسطینی، اللہ اللہ، وہاں کی مائیں، بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جلا دیے گئے، راکھ کر دیے گئے، ان پر ہر وقت ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہوتی رہی، ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے۔ کیسی مایوسی تھی، کیسا اندھیرا تھا، مگر اللہ نے کہاں سے دکھایا ہے، کس طرح ان کے فلک بوس قسم کے جناب ان کے عزائم کو زمین پہ اللہ نے لا کے ڈھیر کر دیا، قوت و طاقت کا نشہ اتار کے پھینک دیا۔
بہت بڑی بات ہے کہ سپر پاور کا سب سے بڑا دنیا کا بااختیار آدمی آنسوؤں سے رو گیا. یہ تو ابھی اس کی طرف سے ایک کرشمہ ہے, اس نے ذلت کی, تمہارے لیے ذلت کی ابتدا کی ہے. اگر اس کی طرف سے آخری درجے میں فیصلہ ہو جائے تو تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا. اور مسلمان اگر ہمت کر لیں تو یہ ساری دنیا کے سارے تماشے ختم ہو سکتے ہیں. اگر یہ تو بغیر اتحاد کے ایک مسلمان نے یہ کر دکھایا, اگر پوری امت ہوش میں آ جائے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی بتائیے. کیونکہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. یہ فلسفہ غلط ہو گیا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے بھائی, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس امریکہ جیسی قوت نہیں ہے, ہم اسرائیل سے لڑ نہیں سکتے, ہم امریکہ سے لڑ نہیں سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم بے بس ہیں, وہ ہمیں مار دیں گے, کھا جائیں گے, فنا کر دیں. یہ سب غلط ہو گئی. یہ سب بزدلوں کے خوف ہیں, یہ بزدلوں کے خوف ہیں, یہ منافقانہ قسم کے فلسفے ہیں جو بیٹھ کے ہمیں مختلف لوگ ٹی وی پر سکھاتے اور بتاتے, قوم کو بزدل بنائے دے رہے ہیں. اور بیچارے کشمیری مر رہے ہیں, فلسطین میں لوگ مرے جا رہے ہیں, آخر وہ بھی تو لڑ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں اب تک تہس نہس ہو گئے؟ چاہیے تھا ان سب کو باندھ کے سمندر میں پھینک دیتے, کسی پہاڑ سے پھینک دیتے تاکہ بالکل صاف ہو جاتا. لیکن کون کر سکا یہ؟ نہیں, اللہ بچانے والا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ فرماتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ وعدہ کرتا ہے, فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مت گھبراؤ مسلمانوں, کمزور نہ پڑو, ہمت جمع رکھو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اور غم مت کرنا, اندر غم مت پالنا. فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی بلند ہوگے, تم ہی بلند ہوگے, تم ہی بلند ہوگے. ان کنتم مومنین, بس تم مومن بن جاؤ, پکڑ لو اللہ کی رسی کو, اس پہ بھروسہ کرو, اس پہ یقین رکھو. وہی کھلاتا ہے, وہی پلاتا ہے, اسی کی شان ہے. اس نے بار بار فرمایا میں زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہوں. عزت و ذلت ساری میرے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہوں عزت دوں, جس کو چاہوں ذلیل کروں. لوگ سمجھتے تھے یہ قصے کہانیوں کی باتیں ہیں جب جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی. یہ پہلے ہوتا تھا انبیاء کے زمانے میں, جب یہ آتشی اسلحہ نہیں تھا, جب ایئر فورس ایسی نہیں ہوتی تھی, جب یہ ایسے راکٹ نہیں بنے تھے, ایٹمی قوت نہیں تھی, یہ سب اس زمانے میں ہوتا تھا. اب نہیں ہو گیا, اللہ نے دکھا دیا. آج بھی اس نے دکھا دیا کس طرح مردہ سے زندہ, زندہ سے مردہ. اور وہ قوم جس کو کل تک دنیا میں کسی گنتی میں شمار نہیں کیا جا رہا تھا, آج وہ اللہ کی مدد سے سپر پاور کے درجے میں پہنچ گئی تھی. اتنا اسلحہ ملا ہے, اتنا اسلحہ ملا ہے, اتنی ٹیکنالوجی کہ 85 ممالک جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ گئے, راستے میں کھڑے ہیں, اور یہاں ساری ٹیکنالوجی اللہ نے جمع کر دی. ساری ٹیکنالوجی جمع ہو گئی. جدید ترین طیارے سینکڑوں کے پاس نہیں ہوں گے, سینکڑوں ممالک کے پاس نہیں ہوں گے, 85 ممالک کے پاس نہیں ہوں گے, وہاں جمع ہو گئے. بلیک ہاک طیارے, زبردست قسم کے جہاز, ہیلی کاپٹر, تمام تر مشین گنیں, نائٹ ویژن کیمراز وغیرہ, کیا کیا جناب. اس اللہ کی شان. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے ذلیل کر دے, وہ سب چیزوں پہ قادر ہے. فرماتا میں زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کر سکتا ہوں. اب شروع ہونے والا ہے اصل دور. دنیا کی ڈائمنشن بدل گئی ہے, اور الحمدللہ کہ ہمارے حوصلے بلند ہوئے. اور یہ جو ہم پر ایک رات چھا گئی تھی لمبی, ان کافروں نے, ظالموں نے جو ہمیں مایوسی کے اندھیرا پھیلا دیا تھا ہمارے اوپر, وہ اندھیرا چھٹا ہے. اب بدلے گا ماحول, اور اب ایک نیا دور ضرور شروع ہوگا, اور ایشیا ابھرے گا, ایشیا غالب آئے گا, آگے آئے گا. اور ایشیا میں جو مسلم کنٹریز ہیں ان کا کردار ضرور آگے آئے گا, ان کا بلاک, ان کا اتحاد کام دکھائے گا, اور انشاءاللہ اسلام کا دور آئے گا. آج بھی ہے اسلام کا دور, مسلمان کا دور آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, بشرطے کہ ہم وہ کوالیفیکیشن حاصل کریں اور وہ تقاضے پورے کریں جو قدرت کو مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, مایوسی کے اندھیروں سے ہمیں محفوظ رکھے, اپنے بزرگوں اسلاف کے نقش قدم پر چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.